व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, तो आज हमने मोहम्मद असीम के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुल्क को किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है, किस तरह एक स्टेबल कंट्री जो है उसके लिए फंडामेंटल चीज़ें जो चाहिए होती है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस पॉडकास्ट से। सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है इस तरह के अच्छे और पावरफुल गेस्ट लाने में। एंजॉय द शो। अच्छा मोहम्मद असीम भाई, आप बताएं इन व्यूअर्स को मोहम्मद असीम कौन है, क्या करता है, कहाँ से ताल्लुक़ है इनका, और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं बड़ाग्राम जम्बेड़ा से ताल्लुक़ है मेरा। और यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं रह रहा हूँ, तकरीबन 4-5 साल हो गए। अच्छा, फ्यूचर गोल्स इस तरह है कि हम पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, अपनी सोसाइटी के हालात को, ख़ास करके अली बड़ाग्राम के हालात को। तो इस तरह इंशाल्लाह शायद फ्यूचर में पॉलिटिक्स करे पाकिस्तान के लेवल पे। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज फ्यूचर में आपका इरादा है कि पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन आप यस, पाकिस्तान के लिए वर्क यस। करें। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप पॉलिटिशियन बनते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो। और ये जो पाकिस्तान के आजकल के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से होके गुजर रहा है, इससे बाहर आने के लिए, यानी कि पाकिस्तान वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो हो सकती है, वो एजुकेशन में बेहतरी लाना, हेल्थ में बेहतरी लाना। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है अच्छा, जो। सबसे पहले तो आप ये बात की आपने कि आपके पास क्या स्ट्रेटजी है या आपके क्या गोल्स है फ्यूचर के, कहाँ पे आप पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं, हम्म। अपनी सोसाइटी को। तो सबसे पहले तो यही है कि लोगों के जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़े ऊपर आ जाए, लोगों को इंसाफ मिले। हम्म। जो भी लोग हमारे आप बतकुल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको हम्म। पता है कि हमारे वहाँ पे थाने कचहरी में क्या हालात है, लोग किस हम्म। तरह जलील होते हैं, जिनके खान के साथ या कोई ताल्लुक़ नहीं होते, तो वो किस तरह मतलब अदालत मसाइल में पेश भी, आते हाँ, हैं। मसाइल पेश आते हैं, अदालत में भी, हर जगह पे उनको मसाइल पेश आते हैं। हम्म। तो सबसे पहले अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो ये सारे मसाइल जो है ये ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। दूसरी बात आपने की फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल का इस तरह है कि जो भी हुकूमत होती है, हम्म। वो अगर पब्लिक सपोर्ट उनके पास नहीं है तो वो मुश्किल फ़ैसले नहीं ले सकती, हम्म। क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होती। मुश्किल फ़ैसले का मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है वो इस बात से डर रही होती है कि मैंने ये फ़ैसला लिया, उसका रिज़ल्ट गलत आ गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं होती है आवाम की। तो इस वजह से जो हुकूमतें पाकिस्तान में बनती है उनके पास हमेशा से पाकिस्तानी आवाम की सपोर्ट नहीं होती। हम्म। इलेक्शन इस तरह होते हैं कि वो चोरी हो जाते हैं। हम्म। तो यही वजह है मेन के इलेक्शन जो है वो ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया एज अ, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में एज अ पॉलिटिशियन पाकिस्तान पाकिस्तान पॉलिटिक्स सिस्टम जो है उसमें एंट्री करना चाहोगे। तो ये आइडिया कहाँ से आया। आइडिया तो इंस्पिरेशन जो है मेरा, या और जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत हम्म। ज़्यादा, हम्म। तो वो द वन एंड ओनली इमरान खान साहब है। हम्म। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को मेरी पैदाइश से ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स में उम्र हो गई। वेलकम। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम उनको तकरीबन 50-55 साल से देख रही है। हम्म। उनका सारा जो लाइफ है पाकिस्तानी अवाम का पता है, कुछ भी अवाम से ढका छुपा नहीं है। तो इस वजह से कि सारा पता है हमें, और उनका स्ट्रगल जो है वो हमें पता है, तो उनसे इंस्पायर होके पॉलिटिक्स में। अच्छा अच्छा। तो यू नो आपने अभी अभी कहा कि मैं इमरान खान से इंस्पायर हुआ हूँ, जी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो 80% अवाम है जी। वो इमरान खान आई के खान से इंस्पायर है। तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान ने इस सिस्टम में वो फेल हुआ है, एक तरीके से वो फेल हुआ है इस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए होती है, वो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, वो स्ट्रेटजी की कमी थी थोड़ी सी इमरान खान के पास। तो आपको लगता है अगर इमरान खान से ये ना हो पाया तो आप कर पाओगे ये। देखिए, वो फेल तो नहीं हुआ अभी। हम्म। ये तो
ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹرگل جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی بندہ آ جائے اور وہ اگر نہ کر پائے، یہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. یہ عمران خان کے بعد کوئی اور آ کے کرے گا، اس کے بعد کوئی اور آ کے کرے گا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ پاکستانی عوام کو ان کے اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، جب تک کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بیدار نہیں ہوگی، جب تک پاکستانی عوام فیصلہ نہیں کرے گی، تب تک یہ چلتا رہے گا. کوئی نہ کوئی آتا رہے گا. یہ اب جب سے بھی پاکستان بنا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے لیڈرز ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے، جناب فاطمہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے ساروں نے اسٹرگل کیا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا، بعد میں کوئی اور آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے. ابھی عمران خان آیا ہوا ہے. تو یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ. یہ تو مشن فار لائف ٹائم ہوتا ہے. یہ تو اس میں کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ بس اتنے ٹائم میں یہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 1947 سے لے کے جی ابھی 2026 چل رہا ہے، یہ بیچ میں جتنا یہ عرصہ، جتنا یہ زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں پاکستان میں کوئی بھی حکمران اپنا جو 5 سالہ کوٹا ہوتا ہے وہ پورا نہ کر سکا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا، یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک سے نہیں ہوتے. الیکشن ٹھیک سے نہیں ہوتے، وہ چوری الیکشن کرتے کیسے ہیں. ٹھیک کروائیں گے؟ اس کے لیے الیکشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس طرح ٹھیک ہو سکیں گے کہ پاکستان کی عدالتیں ٹھیک ہو جائے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو جائے کہ سب اپنے اپنے کام کرے، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، تب الیکشن جو ہے وہ ٹھیک سے پاسبل ہو سکے گا. مجھے شروع سے جاننا ہے وہ بیسک فنڈامنٹل، وہ بنیادی اصول، وہ بنیادی چیزیں کیا ہوں گی جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کی صحت، پاکستان کی ہیلتھ، ایجوکیشن سب میں، یعنی کہ ایز اے کنٹری اس میں امپروومنٹ آ جائے. پاکستان کا جو فائنینشیل کرائسس یہ گزر رہا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ چیزیں ختم ہو جائے، پاکستان ایک سٹیبل اسٹیٹ بن جائے. تو بنیادی چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے؟ بنیادی صرف ایک چیز چاہیے ہوتا ہے، وہ ہے رول آف لا. پاکستان میں جب کبھی بھی رول آف لا اگر نافذ ہو جائے اور قانون کی حکمرانی ہو تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ جتنے بھی مسائل ہیں، آپ جو بھی مسئلہ لے لیں، فائنینشیل مسئلہ لے لیں پاکستان کا جو چل رہا ہے ابھی، اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں اور ڈیپ جائے اس میں، تو ان کا ایک ہی حل ہے رول آف لا. تو اس وجہ سے یہ رول آف لا تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ؟ رول آف لا مطلب قانون کی حکمرانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ گاؤں دیہات میں بھی اگر ان کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ تھانے کچہری میں جاتا ہے تو ان کے دھکے نہ کرنے پڑے، ان کا کسی کا سفارش نہ لے کے جائے وہ، کہ سفارش کی ضرورت نہ ہو ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرٹوکریسی آ جائے پاکستان میں. میرٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلے نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے منسلک ہیں. So, Asim bhai, we know that Pakistan stands as a democracy country. یہاں پہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم چلتا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر ادھر ڈیموکریسی کے بجائے کوئی اور سسٹم ہوتا جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا بادشاہت ہوتی یا پھر اسلامی نظام ہو گیا، تو مطلب اگر یہ ڈیموکریسی نہ ہوتی کوئی اور اسٹیٹ میں، ہم اپنے اسٹیٹ کو پاتے، تو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیٹ کی آج یہ حالت نہ ہوتی؟ اچھا، ڈیموکریسی تو بہترین حل ہے اس کا، ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈیموکریسی اگر صحیح طریقے سے ہو کنٹری میں، بادشاہت ہم نے پاس میں دیکھی ہے، ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ فیل کیوں ہوئی ہے. بادشاہت اس وجہ سے فیل ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ آتا ہے وہ اہل ہوتا ہے، کیپیبل ہوتا ہے، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کنٹری چلانے کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیٹا بھی ویسا ہو، پھر ان کا بیٹا بھی ویسا ہو. اس وجہ سے بادشاہت جو ہے یا بہت سارے ملک جو ہے وہ ٹوٹے ہیں، پھر بہت سارے ملک جو ہے وہ فیل ہوئے. پھر اگر کوئی بندہ کیپیبل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے یا ان کا نواسا وہ بھی اس طرح کا کیپیبل ہو کنٹری چلانے کے لیے. دوسری آپ نے اسلامی نظام کی بات کی. اسلامی نظام میرے خیال میں وہ بھی یہی تقریباً ڈیموکریسی اور اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو. مطلب کیسے ایکسپلین کریں تھوڑا؟ میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ
ایک کمیٹی ہوتی ہے جب کوئی آپ کا خلیفہ جو ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ان کو پھر الیکٹ کرتی ہے. لیکن ابھی جو نئے زمانے میں ہم آ گئے ہیں یہاں پہ جو الیکشن کا طریقہ ہے الیکٹ کرنے کا وہ بدل گیا ہے, ساری عوام جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے, تو اس میں اور اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے میرے خیال میں. تو اس وجہ سے اگر ڈیموکریسی بھی پاکستان میں ریسٹور ہو جائے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اوکے, فیئر انف. اگر آپ پالیٹکس میں انٹر ہوتے ہو تو اپنی ایک الگ پارٹی ہوگی کہ نہیں کسی پارٹی کے تھرو جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے. اگر عمران خان جیل سے باہر ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک صحیح آرگنائزیشن بنایا جو ابھی تک ہے نہیں, جس میں انہوں نے صحیح نظام بنایا کہ جو ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ پولیٹکس میں حصہ لے سکے اور جو قابل لوگ ہیں وہ اوپر آ جائے, تو پھر انشاءاللہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا. اگر یہ نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں اپنی جماعت لے کے آئیں گے. اچھا, آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ عمران خان از یور فیوریٹ لیڈر, یہ تو اس حوالے سے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی, عمران خان اور پی ٹی آئی, یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بانی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کے پاس جو ٹیم تھی پی ٹی آئی کے اندر, اس ٹیم کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہوگا ویورز کو؟ وہ ٹیم کیسی ہے؟ وہ عمران خان کو, مطلب اگر میں پھر سے کہوں گا کہ عمران خان فیل ہوا ہے تو مجھے تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ وہ اس ٹیم کی وجہ سے فیل ہوا ہے. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ اچھا فیل تو اچھا اس میں یہی کہوں گا کہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ اس حد تک جا سکتا ہے. جس طرح آپ نے عمران خان ٹیم کے بارے میں پوچھا تو جتنے بھی لوگ تھے بہت زیادہ ان میں جو پی ٹی آئی کے فیسز مانے جاتے تھے کہ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کرش ہو جائے گی, پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوا. تو میں یہی کہوں گا کہ ہر بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے جو جہاں تک جا سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے مطلب ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آخری حد تک جائے. جتنی جہاں تک کیپیسٹی ہوتی ہے وہ وہاں تک چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم میں اگر بندے ہو وہ سینئر ہو تو آپ ان کو اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کسی کو پارٹی سے زبردستی تو نہیں نکال سکتے. تو اس میں عمران نہیں, خان اگر کے لیے بھی آپ کی ٹیم میں کوئی بندہ اگر آپ کو کرپٹ نظر آئے تو ہاں آپ اس کو ٹیم سے نہیں نکال دیں گے؟ بالکل نکالیں گے, کیوں نہیں. ان کے میں نے آپ کو پہلے کیا بات بتائی, رول آف لا, ہوں. جو بھی پاکستان میں رول آف لا ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جی نظام کو بگاڑ رہے, جو کرپشن کر رہے ڈیلی بیس پہ؟ نہیں, وہ انسٹیٹیوشنس کا کام ہے نا. وہ انسٹیٹیوٹ میں نے آپ کو وہی بات بتائی, جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے وہ اگر مضبوط ہو جائے اپنے کام کرے تو سارے مسائل حل ہو سکتے. وہ اداروں کے کام ہے, جو بھی کرپٹ لوگ ہیں جو بھی صحیح لوگ نہیں ہیں ان کو پکڑنا, ان کو سزا دینا, اور یہ انسٹیٹیوشنس کا کام ہے پاکستان کے. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ریئلی enjoyed the podcast with you and you're welcome again and again. Thank تھینک you. یو, تھینک یو.